محمد سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن وذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، ابھی میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں بیٹھا اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمام حضرات اپنے آقا اور مولا حضرت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں وجد خلوص وقیدت کے ساتھ درود شریف پیش کریے، پڑھیے بلند آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ برادران اسلام، جس جگہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے پیارے بھی سرکار جو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ جس پر آیا ہے کہ اندر ذکر الصالحین تنزل رحمت، یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تو جو صالحین اور مرسلین کے پیشوا اور سردار ہے اور جن کا ذکر خدا تعالیٰ کا ذکر ہے ان کے تذکرہ کے وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کیجیے، جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے تو جو صالحین اور مرسلین کے پیشوا اور سردار ہے اور جن کا ذکر خدا تعالیٰ کا ذکر ہے ان کے تذکرہ کے وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور ایسی محفلوں میں آنے والوں کے درجے کس قدر بلند ہوں گے، بھلا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضرت احمد لکھنوی نے کیا خوب ہی فرمایا ہے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں علوم سے زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ مودی سے داخلی قدر اللہ سبحانہ العزیز کو کون نہیں جانتا ہے۔ آپ اپنی کتاب فیض الحمین میں آنکھوں دیکھا حال لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ معظمہ میں 12 ربیع الاول شریف کو مولد النبی میں ہوئی۔ جس وقت مولود پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بے کچھ روشنی مجلس پر سے بلند ہوئی، غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ انوار رحمت الہی اور ہم فرشتوں کے تھے جو اسی مقدس مسجد میں حاضر ہوتے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، جس جگہ پہ پڑھی جاتی ہے نعت ابرار، جس جگہ پہ پڑھی جاتی ہے نعت ابرار، نازل ہوا کرتی ہے وہاں رحمت غفار۔ آتے ہیں ملک دیکھنے اس بزم کا دیدار، آتے ہیں ملک دیکھنے اس بزم کا دیدار، کرتے ہیں کھڑے ہو کے برابر یہی اذکار۔ صلوات کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، صلوات کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، جنت کے دلانے کے مددگار ہے محفل۔ حضرات گرامی، آج کل کچھ لوگ اکثر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جشن میلاد مصطفیٰ سے کیا فائدہ۔ اس سلسلے میں ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کی عذابوں میں گرا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری میری لونڈی زبیر نے مجھے سنائی تھی، میں نے اس خوشخبری سنانے کے بدلے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو لہب جیسا کٹر اور سڑا ہوا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں لونڈی آزاد کرے تو اس روز اس کے عذاب میں کمی ہو جائے تو کیا ہم غلامان رسول اگر میلاد کی محفل سجائے، جشن میلاد بنائے، مولد پڑھوائے، خوشی کا اظہار کرے تو کیا ہم ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو محفل میلاد محمد کو پڑھائے، جو محفل میلاد محمد کو پڑھائے، اللہ سے مانگے جو مراد اپنی پائے، محتاج کسی کا نہ ہو کچھ دکھ نہ اٹھائے، محتاج کسی کا نہ ہو کچھ دکھ نہ اٹھائے، مرا جائے تو جنت میں بڑے شوق سے ہو جائے۔ صلوات کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، صلوات
जन्नत के दिलाने के मददगार हैं। हजरात गिरामी, आपने देखा कि महफिल मिलाद से कितना फायदा हुआ, इसलिए सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि आप लोगों की भी ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा तौफीक बख्शे कि हम लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में की मिलाद की खुशी में रोटी आजाद करें। हजरात गिरामी, आपने देखा कि महफिल मिलाद से कितना फायदा हुआ, इसलिए सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि आप लोगों की भी ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा तौफीक बख्शे कि हम लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद बनाएं और अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में झंडे लगाएं, हर मोहल्ले और गलियों को सजाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक बख्शे। आमीन रब्बुल आलमीन। अब मैं अपनी तकरीर शहर पर खत्म कर रहा हूँ। ईद मिलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए, ईद मिलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए, रहमत व बख्शिश के दिन बख्शिश का सामना कीजिए। जिनके सदके में हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया, जिनके सदके में हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया, इनके नाम पाक पर सदके दिल वजह कीजिए।